الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے وجہ الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، ایک عرصہ دراز کے بعد آپ کے اس علاقے میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ مہینہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے، حضور کے میلاد شریف کا مہینہ ہے، اور حضور کے میلاد کی محفل سجا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میلاد شریف کی برکتوں سے جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے، اس کا اہتمام کیا ہے، اس کا انتظام انصرام کیا ہے، اس میں تعاون کیا ہے، اس میں شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔
ہم اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا میلاد شریف مناتے ہیں، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس پر بہت سی قرآن کی آیات بھی شاہد ہیں، اور ایک دو نہیں سینکڑوں احادیث بھی موجود ہیں جس سے ثابت ہے کہ میرے مصطفیٰ کا میلاد منانے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور میں آج ایک دوسرے پہلو سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میلاد مصطفیٰ منانے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز و اقارب، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جو تم کرتے ہو اور جس کا تمہیں ڈر ہوتا ہے کہیں اس میں کوئی خسارہ نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، جو تمہیں بہت محبوب ہے تجارت، وہ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے رہائش کی جگہ ہیں، تمہارے گھر، تمہارے محلات، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے بنگلے جو تمہیں بہت محبوب ہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور جہاد سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جتنی چیزیں گنوائی ہیں اللہ فرماتا ہے یہ ان سب سے زیادہ تمہیں اللہ محبوب ہونا چاہیے، اللہ کا رسول محبوب ہونا چاہیے، اور جہاد محبوب ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں گنوائی ہیں کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارا تجارت، تمہارے مال، تمہارے گھر بار، تمہارے گھر، کوٹھیاں، بنگلے، یہ اگر تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا پھر اللہ کے غضب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ چیزیں لازمی ہیں تم پر کہ سب چیزوں سے زیادہ تمہیں اللہ کا رسول محبوب ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے اللہ کا رسول تمہیں محبوب تو پھر انتظار کرو کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ جو میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی، ترجمہ بیان کیا، اس کا معنی بیان کیا، اس آیت مقدسہ کا مفہوم بیان کیا، اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے
کہ مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے، ایمان اسی کا کامل ہے کہ جس کے دل کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، اور اگر حضور کی محبت اتنی نہیں ہے، ماں باپ کی زیادہ ہے، اولاد کی زیادہ ہے، تجارت کی زیادہ ہے، کاروبار کی زیادہ ہے، تو سمجھ لو اس کا ایمان کامل نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ۔ اب سوال یہ، کہنے کو تو سب یہی کہیں گے کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے۔ بھائی ہر مسلمان کہے گا کہ ہمیں تو حضور سے بہت زیادہ محبت، ہمیں تو اپنا بچے بھی پیارے نہیں، ہمیں تو اپنے عزیز وقار بھی پیاری نہیں، ہمیں تو قرآن کا پورا عمل ہے، ہمیں تو اولاد بھی اتنی زیادہ پیاری نہیں ہے، ہمیں تو اپنے تجارت پیاری نہیں ہے، ہمیں تو صرف حضور پیارے ہیں، حضور سب سے زیادہ پیارے ہیں، حضور سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے محبت کی چند نشانیاں بتا دی، محبت کی نشانی بتا دی، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ نشانی پائی جا رہی ہے تو سمجھ لیجیے واقعی آپ کو حضور سے سب سے زیادہ محبت، اور وہ نشانی نہیں پائی جا رہی تو سمجھ لیجیے نہیں، جھوٹے ہیں محبت کے اندر۔ اس میں پہلی نشانی، کئی نشانی اللہ، پہلی نشانی یہ ہے، حدیث میں آتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، پہلی محبت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کا بار بار ذکر کرتا ہے، وہ خوب ذکر کرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے اپنے محبوب کے ذکر کے اندر۔ اور جس کو محبت نہیں ہوتی ہے اس کو تو اس کا نام سن کے بھی چڑ ہو جاتی ہے، تیوری پہ بل پڑ جاتا ہے اگر نام آ جائے تو، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا محبت سننے مزہ آتا ہے، کہہ پاتا ہے، وہ بار بار ذکر کرتا ہے۔ یہ نشانی ہے کمال ایمان کی، کمال محبت کی نشانی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت میرے مصطفیٰ کا بار بار میلاد مناتے ہیں، اپنے آقا کا بار بار ذکر کرتے ہیں، ان پر بار بار درود پڑھتے ہیں، اور یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ سے سچی محبت ہے۔ جو مصطفیٰ کے میلاد مصطفیٰ نہ کرتا ہو یا منع کرے کہ کوئی ضرورت نہیں حضور کا میلاد منانے کی، حضور کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، درود و سلام پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، پتہ چلا اس کے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تو بار بار ذکر کرتا ہے، اس کو تو مزہ آتا ہے ذکر کرنے میں، اس کو تو کیف آتا ہے ذکر کرنے کے اندر، اس کا تو جی یہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت صرف یہ نہیں کہ جب میلاد کا مہینہ آئے تب ذکر کریں مصطفیٰ کا، جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے جب میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائیں، ہم تو 12 مہینے مصطفیٰ کے میلاد کی محفل سجاتے رہتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں سورہ سال نبی کے میلاد کی محفل سجا کرو، حضور کے ذکر کی محفل سجا کرو، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا سے سچا پیار ہے، اس لیے اپنے آقا کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی پھر اس کا ایمان بھی کامل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو میں نے جو آیت سنائی آپ کو، اللہ فرماتا ہے سب بیکار ہے، پھر تو اللہ کے ناراضگی کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شرط اول ہے حضور کی محبت، وہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اصل چیز مصطفیٰ کی محبت، حضور کی محبت اگر ہے تو محبت کے ساتھ اگر نماز پڑھو گے تو نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔
محبت مصطفیٰ کے ساتھ اگر روزہ رکھو گے تو روزہ بھی قبول ہو جائے گا رمضان، محبت مصطفیٰ کے ساتھ حج کرنے جاؤ گے تو حج بھی قبول ہو جائے گا، اور اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو پھر نمازیں پڑھو نماز بھی بیکار چلی جائے گی، روزے رکھو روزے بھی بیکار چلے جائیں گے، حج کرو گے حج بھی بیکار چلا جائے گا۔ ساری عبادتیں اللہ اس وقت قبول کرے گا جب نبی کی محبت تیرے دل کے اندر ہو۔ اور محبت کا پتہ چلتا ہے کہ جب اس محبوب کا ذکر کیا جائے تو انسان کا مزہ آ جائے، جب اس کا ذکر کیا جائے تو وہ کہ بار بار ذکر کرو، بار بار ذکر کرو، بار بار میلاد مصطفیٰ مناؤ، بار بار حضور کی محفلیں سے جاؤ، بار بار میلاد مصطفیٰ اور بار بار حضور پر درود السلام پڑھو۔ یہ نشانی الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت میں یہ نشانی پائی جاتی ہے کہ ہم حضور کے میلاد بھی مناتے ہیں اور حضور پر درود السلام بھی بار بار پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اور دیکھیے، قربان جاؤں میں کہ حضور کی محبت کا صلہ ایک تو یہ ملتا ہے کہ ایمان کامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا نا کہ تمہارا ایمان کب کامل ہوگا، جب کہ حضور سب سے زیادہ محبوب، کون سے محبوب، سب سے زیادہ حضور کی ذات تمہیں محبوب، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میلاد منانے والے سے اللہ کا رسول بھی راضی اور اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جب محفل میلاد سجتی ہے تو اس میں خاص اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حالانکہ جو بھی آپ دینی محفل سجائیں اس دینی محفل کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن یہ جو میلاد کی محفل ہوتی ہے اس میں خاص اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے امام گزرے، بہت بڑے ولی کامل گزرے، یعنی آپ یہ اندازہ کریں ان کی عظمت کا کہ ہند و پاک کے اندر جو حدیث کا فیض پہنچا ہے اور جہاں جہاں حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں وہ سب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ذریعے پہنچے۔ بڑے بڑے مدارج جتنے بھی ان میں جو سند دی جاتی ہے اس کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام آتا ہے، ان کے ذریعے یہاں ہند و پاک کے اندر حدیث پہنچے، اتنے بڑے امام ہیں اپنے وقت۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک میلاد شریف کی محفل کے اندر بیٹھا ہوا، میلاد شریف کی محفل میں بیٹھا ہوا، اور میں نے دیکھا کہ ایک عجیب قسم کا نور ہے اس محفل کے اندر، اس محفل کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت۔ حالانکہ سینکڑوں محفلوں میں وہ شرکت کرتے تھے، روزانہ وہ درس قرآن کی محفل بھی کرتے تھے، اور بھی محفلیں ہوا کرتی تھی، ذکر و اذکار کی محفل بھی ہوتی تھی، اللہ کی محفل بھی ہوا کرتی تھی، اس کے اندر ختم خواجگان کی محفل بھی ہوتی تھی، لیکن کہتا ہے جب میں خاص کسی محفل میلاد میں شرکت کرتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر کوئی خاص نور ہے، اس محفل کے اندر کوئی خاص برکت ہے۔ میں حیران ہوتا تھا یہ کیا وجہ ہے کہ ایسا نور اور ایسی برکت کسی اور محفل میں نظر نہیں آتی۔ تو جب میں نے توجہ دی اور عالم مشاہدے کے اندر جا کر دیکھا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ جہاں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجتی ہے وہاں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے جو صرف اسی محفل میں ہوتے ہیں اور کسی محفل میں نہیں ہوتے۔ تو یہ جو نور نظر آ رہا تھا مجھے میلاد مصطفیٰ کی محفل میں، وہ ان فرشتوں کا نظر آ رہا تھا جو اسپیشل طور پر محفل میلاد میں شرکت کے لیے آیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں شرکت کرنے والے کے دامن کو اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشقان مصطفیٰ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں، اور ہم نہیں ساری کائنات میں میلاد منا رہا ہوتا ہے، سب مناتے ہیں کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، اور اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو خبر یہ
سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ ہم ہی نہیں منا رہے تھے، کائنات کے اندر خوشیاں من رہی، زمین و آسمان پر خوشیاں بڑھ رہی۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں۔ اور سب مل کے کہہ دیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ساری کائنات کے اندر اجالا ہو گیا، روشن ہو گئی ساری کائنات، زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی جو اس کاشان نبوت کے اندر حاضری دے رہے تھے جہاں میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہو رہے تھے۔ ایک جلوس تھا، ہم اور آپ بھی جلوس نکالتے ہیں میلاد مصطفیٰ کے اندر، گلیاں کوچے بھر جاتی ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، حضور کی آمد کا شان منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ ہم یہ در حقیقت فرشتوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں۔ تو ہم اپنے آقا کا میلاد بنا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اپنے آقا کا ہم ذکر کر کے ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ محبت وہ ہے کہ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ لا یؤمن احدکم، حضور کا ارشاد لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے باپ سے بھی زیادہ عزیز نہ ہوں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز نہ ہوں، سارے لوگوں سے جب تک میں زیادہ محبوب پیارا نہ ہوں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ہم میلاد مصطفیٰ منا کر یہی بتاتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنے مال اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اسی لیے ہم میلاد مصطفیٰ پر جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، قمقمے بھی لگاتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، لنگر بھی لٹاتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے آقا کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہوا میلاد مصطفیٰ کا کہ انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور کمال ایمان کی نشانی یہ ہے میلاد مصطفیٰ منانا۔ جس کو محبت ہوتی، جس سے میں نے بتایا نا آپ محبت کی نشانی کیا، حضور نے فرمایا تم کامل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میری محبت زیادہ نہ ہو۔ اب ہمیں پیسے پتہ چلے گا حضور کی محبت ہے ذکر سے، ہم حضور کا ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، میلاد کی محفل سجائیں گے، حضور کے میلاد کے جلوس نکالیں گے، جلسے کریں گے، تو اس سے پتہ چلے گا واقعی ہمیں حضور سے محبت۔ اور دوسری محبت کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ دوسری محبت کا پتہ چلتا ہے اس سے کہ جس سے جو انسان کو محبوب ہو اس محبوب کا حکم آدمی کبھی نہیں ڈالتا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے محبت۔ آپ کو کسی سے بڑی محبت ہے اور وہ محبوب آپ کو کہ میاں ذرا پانی تو پلا دو مجھے، آپ کے نظام میں تو بہت تھکا ہوں، میں تو نہیں پلا سکتا، آپ خود جا کے پانی پی لیجیے۔ اب اس کے دل پر کیا بیتے گی آپ بتائیے؟ وہ یہ کہے گا عجیب آدمی ہے میاں، مجھ سے تو کہتا تھا کہ بڑی محبت ہے اور اٹھ کے پانی بھی نہیں پلا سکتا مجھے، پانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، میرا اتنا بھی حکم نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ محبت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اس کی مثال ایسا نہیں نا جیسا آپ نے ماشاءاللہ استقبال کیا ہمارا کیسے دھوم دھام سے استقبال کیا، دور دراز سے آپ پھول کی پتیاں نشاور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، نعرے تکبیر لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ جناب بڑا زبردست استقبال کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، ہم سے محبت کا اظہار کیا۔
اور میں یہاں آ کے بیٹھا, میں نے کہا میاں بہت پیاس لگ رہی ہے, ذرا پانی تو پلا دو. کہ نہیں صاحب پانی آپ خود وہاں جاگیے اور وہاں رکھا ہوا ہے وہ ڈول, وہاں جا کے پانی پی لیجیے, مٹکا وہاں رکھا وہاں جا کے پانی پی لیجیے. تو وہ سارا استقبال بیکار ہو گیا نا. میں تو یہ کہوں میاں تم نے اتنا زوردار استقبال کیا تھا, اتنے دھوم دھام سے مجھے لے کے آئے تھے, اور اتنی پتیاں نشاور کی تھی, اور پانی میں ایک حکم تمہیں دے رہا ہوں, وہ بھی تم میری بات نہیں مان رہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل, میرے مصطفیٰ کی آمد پر ہم جھنڈے بھی لگاتے ہیں, جلوس بھی نکالتے ہیں, جلسے بھی منعقد کرتے ہیں, دیگے بھی لٹاتے ہیں, لیکن جب مصطفیٰ کا حکم آتا ہے نماز پڑھو تو اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں. پتہ چلا ہمیں سچی محبت نہیں ہے مصطفیٰ. سچی محبت اگر ہو تو جہاں ہم جلوس نکال کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, جلسے کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, جھنڈیاں لگا کر اپنے آقا سے اپنے آقا کی آمد کا استقبال کرتے ہیں, تو جب نبی کا حکم آ جائے نماز پڑھا کرو, نماز مجھے بہت پیاری ہے. حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جو مسلمان ہوگا جسے سچا نبی سے پیار ہوگا وہ کہے گا جو نبی کو پیارا ہے وہ ہمارا بھی پیارا ہے. نبی کو اگر نماز سے پیار ہے تو ہمیں نجات سے پیار ہے. نبی کو اگر اپنے اہل بیت سے پیار ہے ہمیں بھی اہل بیت سے پیار ہے. نبی کو اپنے صحابہ سے پیار ہے ہمیں بھی صحابہ سے پیار ہے. ہر وہ چیز, اس لیے کہ جو محبوب ہوتا ہے, محبوب کی جو محبوب چیز ہوتی ہے وہ بھی محب کو محبوب ہوتی ہے. اگر نبی ہمارا پیارا ہے تو نبی کو اگر اہل بیت سے محبت ہے, اہل بیت بھی ہمیں پیارے ہیں. نبی کے پیارے اگر صحابہ ہیں تو وہ بھی ہمیں پیارے ہیں, اور نبی کا پیارا اگر نماز ہے تو نماز بھی ہمیں پیاری ہے. نماز ہمیں پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ واقعی آپ کو سچی محبت ہے, اور اگر سچی محبت ہوگی تو میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنا دی. اللہ فرماتا ہے پھر تم مومن ہوگے, اور صرف مومن نہیں, اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے میرے محبوب سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرو گے تو پھر انتظار کرو میرے عذاب کا.